السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 68 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 48ویں باب سے نماز کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ اس باب سے جو باتیں رہ گئی تھی، آئیے ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند نہ ہوتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ نہ مٹا دیتا ہو۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سجدوں سے میری مدد چاہو، یعنی کثرت سے عبادت کرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، مفہوم، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ فرمان الہی ہے، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ جو سجدوں کے وقت زمین سے لگتا ہے، یا یہ ہے کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں چہروں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ یا یہ کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چمکے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر کے جنت پالی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور اپنے لیے جہنم بنایا۔ نماز کے بارے میں بزرگان دین کے ارشادات۔ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ ہر روز 1000 سجدے کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں سجاد یعنی زیادہ سجدے کرنے والا کہا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جناب یوسف بن اسباد رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اے جوانوں، مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، سوائے ایک آدمی کے اور کوئی ایسا نہیں جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور سجدوں کو مکمل کرنے والا، یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدوں کے سوا مجھے دنیا کی کسی چیز سے انس نہیں، یعنی محبت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے
ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور وہ ایسا کوئی لمحہ نہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے جبکہ وہ سر بسجود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان سجدے کی حالت میں رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس لیے سجدوں میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 48واں باب نماز کے فضائل کا مکمل ہوا۔ اب آئیے 49ویں باب کی طرف چلتے ہیں جو نماز چھوڑنے پر عذاب کے تعلق سے ہے۔ ترک صلاۃ پر وعیدیں۔ جہنمیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ جناب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سیاہ ستہ کی چند حدیثیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو کافروں جیسا کام کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مشرکوں جیسا کام کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا، اور اسلام کی 3 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنا یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسری روایت جس کو اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالی کا منکر ہے، اس سے کوئی ہلا اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا خون اور مال لوگوں کے لیے حلال ہے۔ طبرانی وغیرہ میں بطریق حسن مروی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں۔ شراب نہ پیو، کیونکہ یہ گناہوں کا منبع یعنی چشمہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جب اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے شرک کیا۔ بزاز کی روایت ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔ عبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا۔ جیسے جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ ابن ماجہ اور بہقی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ہمارے ذمے سے نکل گیا، اور شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ مسند بزاز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب میری پتلیوں کی صحت کے باوجود میری بینائی ضائع ہو گئی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ نمازیں چھوڑ دیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ عبرانی کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے۔ والدین کا فرمانبردار بن، اگرچہ وہ تجھے تیرے مال و اسباب سے بے دخل کر دیں، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ تجھے تیرے بال و بچے اور مال سے نکال دیں۔ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔ شراب کبھی نہ پی، کیونکہ اس کا پینا ہر برائی کی جڑ ہے۔ خود کو نافرمانیوں سے بچا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جنگ کے دن بھگوڑا بننے سے بچا، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور لوگ مر جائیں مگر تو ثابت قدم رہے۔ اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، ان کی تعذیب سے کبھی غافل نہ ہو اور انہیں خوف خدا دلاتا رہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ بادل والے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ طبرانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پانی ڈال رہی تھی، ایک شخص نے آ کر کہا، مجھے وصیت فرمائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ وہ تجھے تیرے گھر اور مال و دولت کے چھوڑنے کو کہیں تو سب کچھ چھوڑ دے۔
شراب کبھی نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، اور فرض نماز کبھی جان بوجھ کر نہ چھوڑ کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔